شروع ہوتا ہے۔ امام بصیری سے پوچھ کے دیکھو، امام بصیری فرماتے ہیں قرآن تو قرآن، میرے آقا لوح محفوظ کا علم بھی آپ کے علم کا ایک جز، من علومک علم اللوح والقلم۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاگرد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہمیں سرکار نے قرآن سکھایا۔ سرکار کو قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ سرکار کو قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ اور صحابہ کو قرآن کس نے سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مجھے سرکار نے قرآن سکھایا تو حضور سے قرآن سیکھ کر، یہ شاید ستہ کی حدیث ہے، حضور سے قرآن سیکھ کر مجھ پر اتنا اللہ کا کرم ہوا کہ میرے اونٹ کے گلے میں پڑا ہوا چمڑے کا تسمہ اگر اتر کر گر جائے، میں قرآن کھولوں تو مجھے اس کا بھی پتہ چل جائے۔ ارے جن کے شاگردوں کے علم کا یہ عالم ہے، ان کے آقا کا علم کتنا ہوگا؟ ہے اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پوری روئے زمین پہ کوئی ایسا چلنے والا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ کے پاس نہ ہو۔ چھوٹی سے چھڑی، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے رزق کا ذمہ دار اللہ، بڑی سے بڑی مخلوق کے رزق کا ذمہ دار اللہ۔ جو دو سرنے کھا کر پیٹ کو بھر لیتا ہے اس کے رزق کا ذمہ دار بھی اللہ، اور جو منو کھا کر پیٹ کو بھرتا ہے اس کے رزق کا ذمہ دار بھی اللہ۔ نمبر 1 وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ آگے کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ کس مخلوق نے کتنی دیر کہاں ٹھہرنا ہے اللہ کو علم ہے۔ مولوی نے یہاں کتنی دیر ٹھہرنا ہے اللہ کو علم ہے۔ سائیں تشریف لائے ہیں، دیدار کرا رہے ہیں، سائیں کے فقیر دیدار بھی کر رہے ہیں، اور جب سائیں کا چہرہ نظر آتا ہے تو خوش ہو کر اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اب سائیں نے کتنی دیر بیٹھ کے دیدار کرانا ہے اللہ کو علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ جہاں جہاں ٹھہرنا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اور جہاں اس کی قبر بننی ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ یا اللہ تیرے علم کو تو سب مانتے ہیں، ان چیزوں کا علم کہیں اور بھی منتقل فرمایا ہے یا نہیں؟ فرمایا کل فی کتاب مبین۔
یہ تمام چیزوں کا علم میں نے کتاب مبین میں رکھ دیا، اور کتاب مبین میں علم رکھ کر وہ کتاب میں نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی، تاکہ پتہ چل جائے جیسے اللہ کو ان چیزوں کا علم ہے، وہ علم اللہ نے قرآن میں رکھ دیا۔ جو چیزوں کا اللہ نے علم قرآن میں رکھا وہ علم اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا، اور مصطفیٰ کریم نے جو علم اللہ نے دیا تھا اپنے صحابہ کو پڑھا دیا۔ جاؤ شاہ ستہ اٹھا کے دیکھو، ایک صحابی فرماتے ہیں صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا منبر شریف پر چڑھے، خطاب شروع کیا، زور کی نماز ہو گئی، نماز کے لیے اترے، نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھے، خطاب کیا، پھر عصر کا وقت ہو گیا، عصر کے لیے اترے، عصر کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد پھر منبر پر چڑھے، خطاب فرمایا حتیٰ کہ مغرب ہو گئی۔ اتنا لمبا خطاب، یہ میرے آقا کا کمال ہے۔ تو صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک میرے نبی پاک نے کائنات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں سے لے کر قیامت تک، بلکہ بعد از قیامت جو کچھ ہونا تھا نبی پاک نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ فحافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ، حضور سے حاصل کر کے جس نے جتنا یاد رکھنا چاہا یا جس کو جتنی طاقت تھی اتنا یاد کر لیا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کیا علم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو علم عطا کیا، صحابہ کرام نے تابعین کو عطا کیا، تابعین نے تبع تابعین کو عطا کیا۔ ہوتا ہوتا وہ علم جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اللہ کے بندوں کے واسطوں سے آج بھی وہ علم اللہ کے بندوں کے سینوں میں محفوظ۔ میں ایک دفعہ شاہین لاڑکانے میں مجھے حکم فرمایا کہ جلسہ ہے عشاء کے بعد، تب تم نے آنا ہے۔ میں سکھر میں جہاز پہ اترا، گاڑی لی، مغرب کی نماز میں نے پڑھی سکھر میں، گاڑی لے کر چل پڑا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی، تھوڑا سا سفر ہی ابھی گزرا تھا کہ کچھ لوگوں نے ہمیں روکا، ہماری گاڑی کو روکا۔ ایک دو گاڑیاں اور بھی آئیں، وہ بھی انہوں نے روک لی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے سائیں آگے ڈاکہ پڑ رہا ہے، آگے مت جانا۔ اور وہ لوگ اپنے گھروں سے بندوقیں لے کے نکل آئے اور ہمارے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی